جس طرح صرف تانیث کا مؤنث کا صیغہ چلا آ رہا تھا، یہاں بھی خطاب مؤنث ہی کے صیغے میں ہوتا، یہاں دو مقام پر مذکر کے صیغے میں خطاب بدل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کا بیان تطہیر پر پہنچا، طہارت کے کمال عطا کرنے پر پہنچا، تو اللہ نے ازواج مطہرات کے ساتھ کچھ اور مقدس نفوس بھی شامل کر دیے، اور وہ صرف خواتین نہیں، ان میں مرد بھی ہیں۔ اس لیے یہاں پر اللہ پاک نے مذکر کے صیغے میں کہا لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ اہل البیت، اور یہاں پر اہل بیت کا لفظ پہلی مرتبہ استعمال ہوا۔ جب اہل بیت کا لفظ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں استعمال کیا جس جملے میں، وہاں جملے میں خطاب مذکر کے صیغے میں ہے، اس میں ازواج مطہرات تو شامل چلی ہی آ رہی تھی، مگر اس میں اب مولا علی شیر خدا کو بھی شامل کر دیا، اس میں امام حسن مجتبیٰ کو شامل کر دیا، اس میں امام حسین کو شامل کر دیا، اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھی شامل ہو گئیں۔ چونکہ تین نفوس مقدسہ مذکر مرد شامل ہو گئے، تو مردوں کے شامل ہونے کے ساتھ جب عورتیں اور مرد اکٹھے آ جائیں تو صیغہ مؤنث کا استعمال نہیں کرتے، مذکر کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے السلام علیکم کہتے ہیں، تو گویا سیدنا مولا علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین علیہ السلام، یہ چاروں نفوس قدسیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ماں ازواج مطہرات، ان کا ذکر تو پہلے سیاق و سباق سے چلا آ رہا تھا، یہ نفوس قدسیہ مل کر آیت تطہیر کا مورد بنے، اور یہ اہل بیت بنے، یہ اہل بیت نبوی بنے۔ امام بہقی نے جتنا استدلال میں نے آپ کو پیش کیا، امام بہقی نے اپنی کتاب الاعتقاد میں اس کو بیان کیا ہے، میں حوالہ بھی دے دوں، اپنی کتاب الاعتقاد میں اس کو امام بہقی نے بیان کیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا جو حوالہ دیا، اس حوالے سے ہم آگے چلتے ہیں۔ جب اہل البیت کا ذکر آ گیا تو دو تین فرمودات نبوی اہل بیت کی قدر و منزلت اور عظمت و مکانت کے اوپر سن لیں۔ صحیح مسلم میں حدیث صحیح ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما بعد الا ایھا الناس، لوگوں سے صحابہ کرام کے اجتماع سے خطاب کیا اور فرمایا کہ لوگوں، میں ایک انسان ہوں اور مجھے بلاوا عن قریب آنے والا ہے، بلاوا آئے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، تو میں لبیک کہہ کے اس کے حضور پیش ہو جاؤں گا۔ اللہ کا پیغام لانے والا ہے عن قریب، اس کا فرشتہ، میں اس کو لبیک کہہ کے جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے اتنی بات کہہ کر ارشاد فرمایا کہ اب میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب۔ اب بڑی وصیت سن لو، میں جانے سے قبل تمہیں ایک نصیحت اور وصیت کر دوں۔ وہ کیا فرمایا؟ انا تارک فیکم ثقلین، یہ جو میں نے پہلے نصیحت کی تھی کہ جہاں ضرورت پڑے خطابات سنا کریں اور کتب کو پڑھا کریں۔ مجھے علم ہے بہت سے لوگ جنہوں نے محبت سے، رغبت سے، یکسوئی سے خطاب سنے ہیں، کتب پڑھی ہیں، مجھے علم ہے ان کے عقائد درست ہو گئے ہیں، بہتر ہو گئے، بدل گئے، مجھے علم ہے۔ اور جنہوں نے نہیں سنا ان میں ابہام اور اشکال اور تشکیک رہتی ہے۔ اس سے فائدہ، یہ آپ کی وراثت ہے، آپ کا سرمایہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بڑی اہمیت کی، قدر و منزلت کی اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور حدیث صحیح ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا فضائل صحابہ میں، صحیح مسلم کے اندر امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، امام ابن حبان نے اپنی الصحیح میں روایت کیا، امام بہقی سمیت بہت سے ائمہ نے، اس کا کوئی شمار ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر دو بڑی وزنی چیزیں
جن کی اہمیت، جن کی ناگزیریت اور جن کی قدر و منزلت تمہارے اندازے سے باہر ہے، وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا وہ کون سی ہیں؟ کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ۔ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اس کو تھام لو۔ آقا نے اس کی اہمیت بیان کی، ترغیب دی۔ ثم قال، اور فرمایا دوسری چیز اہل بیتی، میری اہل بیت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کے ساتھ جوڑ کر اپنی اہل بیت کا ذکر کیا۔ ایک فتنہ خارجیت کی خرابی ایک یہ ہے کہ آپ جب اہل بیت اطہار کی محبت کا، مودت کا، ان کی عظمت کا، قدر و منزلت کا، ان سے عقیدت کا ذکر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، جتنا زیادہ بیان کرتے ہیں آپ پر شیعہ ہونے کی تہمت لگا دی جاتی ہے۔ یہ اس فتنہ خارجیت میں سے ایک فتنہ ہے۔ ایک ایسی تہمت لگا دیں کہ آپ ڈر کر بدک کر پھر اہل بیت کا نام نہ لیں۔ ایسی تہمت لگانے والوں کی اتہام کی روش سے کبھی نہ گھبرائیں، یہ آپ کا ایمان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس دنیا سے اللہ کے حضور واپس جانے سے قبل تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ دو بڑی بھاری اہمیت کی عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تھام لینا، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ اب قرآن اور اہل بیت کو جوڑ کر بیان کرنا یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یہ ان کا مقام اور ان کی قدر و منزلت ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 بار فرمایا لوگو میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میری اہل بیت کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کے ادب، عزت، عقیدت، مودت اور محبت اور ان کی تعظیم و احترام میں کوئی کمی کجی کوتاہی نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کی عظمت کی پہچان میں کسی لغزش اور کسی ریلیکس ہو کر ہلکی چیز نہ سمجھنا، اللہ سے ڈرنا، 3 بار فرمایا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک یہاں ختم۔ یہ اہل بیت پاک کی اہمیت۔ پر یہ حدیث زید بن ارقم سے امام احمد بن حنبل نے روایت کی، الگ حدیث دے رہا ہوں، اور امام ترمذی نے روایت کی، امام نسائی نے، ابن ابی شیبہ نے اور حاکم نے، اس کے الفاظ سننے والے ہیں۔ اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، لوگوں میں تمہارے اندر 2 ایسی عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی عظیم چیزیں اگر ان دونوں کا دامن تھام لوگے، دونوں کا، تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اگلا لفظ بڑا عجیب ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا احدہما اعظم من الآخر، ان ہر 2 چیزوں میں سے ہر ایک چیز دوسری سے اعظم ہے۔ 2 چیزیں بتا رہا ہوں، ان کا دامن تھامو، دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ آپ اندازہ کر لیں میرے آقا نے کتنی بڑی بات فرما دی۔ اہل بیت اطہار کی عظمت کو اتنے بیان کرنے کو اگر کوئی شیعیت کا نام دے، اسے اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام زبان مبارک سے کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ احدہما اعظم من الآخر، ان 2 چیزوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑی ہے۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، ایک اللہ کی کتاب قرآن، وہ ایک رسی کی مانند ہے جو آسمان سے زمین تک ہے، اور اللہ کی ہدایت کا ایک سلسلہ اس کے ذریعے جاری متصل ہے تمہارے ساتھ۔ اور دوسرا وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، دوسری میری اطرت اور میری اہل بیت۔ اور فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، قرآن اور میری اہل بیت دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت کے دن جب میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے، تب بھی قرآن اور میری اہل بیت اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔
یعنی آقا علیہ السلام نے قرآن مجید اور اہل بیت نبوی ان کے رشتے کو کبھی نہ کٹنے والا رشتہ قرار دے دیا ہے. لہذا جس شخص کا قرآن پر ایمان ہے اگر وہ مومن ہے تو محبت اور مودت اہل بیت کی اس کے دل سے کم نہیں ہو سکتی. اور جو فیل کرتا ہے کہ اہل بیت نبوی کی محبت مودت اس کے دل میں کم ہے، یا بعض ایسے نعرے لگاتا ہے، بعض ایسے کام کرتا ہے، ایسی تبلیغ کرتا ہے، ایسے جلسے کرتا ہے، ایسے عنوانات بناتا ہے، ایسے موضوعات لوگوں تک اور ایسے پیغامات پہنچاتا ہے جس کے ذریعے لوگ اہل بیت اطہار اور مولا علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین ان کی شان کے بارے میں متذبذب ہو جائیں، ان کے بارے میں انہیں تشکیک پیدا ہو جائے، ابہام پیدا ہو جائے، اور ان کی قدر و منزلت کے بارے میں ڈگمگا جائیں کہ پتہ نہیں یہ درست تھے یا وہ درست تھے، پتہ نہیں وہ سچے تھے یہ سچے تھے. یہ اور وہ میں انسانی ذہن پڑ جائے. جو آدمی اس طرح کی گفتگو کرے وہ صرف منکر اہل بیت نہیں، وہ منکر قرآن بھی ہے اور وہ منکر مصطفیٰ بھی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ان کو جوڑا ہے. پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی فرمایا، حدیث پاک میں امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی ہے، حدیث صحیح، اس کے لفظ بدل بدل کے میرے آقا نے الفاظ استعمال کیے. اس میں فرمایا انی تارک فیکم خلیفتین، میں تمہارے اندر اپنے دو نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو نائب، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت و عطرت. اور پھر فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر ورود تک قرآن اور میری اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو قرآن کا دامن تھامتا ہے اس پر واجب ہے کہ میری اہل بیت کا دامن بھی تھامے.